بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کرانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین 532 ہجری بمطابق 1138 عیسوی میں تکریت یعنی عراق میں پیدا ہوا۔ آپ کے والد کا نام سید نجم الدین تھا۔ آپ کے والد اور چچا دونوں نور الدین زنگی کی فوج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ صلاح الدین بھی اپنے باپ اور چچا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نور الدین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کی سیاسی ابتری اور انتشار کا دور تھا۔ مسلمان حکمران آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جس سے ان کی طاقت کمزوری میں بدلتی جا رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عیسائی حکومتیں روز بروز آگے بڑھ رہی تھی اور مسلمانوں کے علاقوں اور شہروں پر قبضہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ عیسائیوں نے بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، جس پر مسلمان گزشتہ 500 سال سے حکومت کر رہے تھے، اور یہ شہر مسلمانوں کا قبل اول بھی تھا۔ اس لیے اس قبضے نے ہر مسلمان کو غمزدہ کر دیا اور ہر مسلمان قبل اول کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کا آرزومند تھا۔ صلاح الدین کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروائیں اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عظمت اور عزت کو بحال کرے۔ اس کی بے انتہا جنگی کارناموں کی وجہ سے خلیفہ نے اسے مصر کا گورنر نامزد کر دیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے۔ سلطان کے وفات کے بعد اقتدار صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آ گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع میسر ہوا۔ انہوں نے قبل اول کو عیسائیوں سے آزاد کرانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ ایک زبردست جنگ کے بعد وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد یورپ بیت المقدس کا قبضہ واپس لینے کے لیے متحد ہو گیا، مگر صلاح الدین ایوبی نے یورپ کی متحدہ فوج کا، جس کی تعداد 6 لاکھ بیان کی جاتی ہے، 3 سال تک جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا اور کامیاب رہا۔ صلاح الدین ایوبی انتہائی اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک، وہ ایک عظیم فاتح، بہادر اور نڈر سپاہی تھے۔ عدل و انصاف، رحم دلی اور علم دوستی میں بے مثال تھے۔ ان کے زمانے میں کثرت سے مدرسے، شفاخانے اور مسافر خانے بنائے گئے۔ حکومت کی ساری آمدنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوتی تھی۔ آپ رعایا کی خبرگیری کرتے اور مسائل کے حل کے لیے کلی کچہری لگاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جھنڈے تلے جمع کیا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا تو ان کی ذاتی ملکیت صرف 1 دینار اور 47 درہم تھی۔ ان جیسے سپہ سالار اور عظیم فاتح کے لیے آج بھی دنیا ترس رہی ہے۔